بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل اسلامی تعلیمات میں خوش آمدید۔ حضرت علامہ ابوالفرج عبد الرحمن حکایات میں نقل کرتے ہیں، 3 شامی گھڑسوار بہادر نوجوان بھائی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر روانہ ہوئے، لیکن وہ لشکر سے الگ ہو کر چلتے اور پڑاؤ ڈالتے تھے، اور جب تک کفار کا لشکر ان پر حملے میں پہل نہ کرتا وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ رومیوں کا ایک بڑا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور کئی مسلمانوں کو شہید اور متعدد کو قیدی بنا لیا۔ یہ بھائی آپس میں کہنے لگے، مسلمانوں پر ایک بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے، ہم پر لازم ہے کہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں کود پڑیں۔ یہ آگے بڑھے اور جو مسلمان باقی بچے تھے ان سے کہنے لگے، تم ہمارے پیچھے ہو جاؤ اور ہمیں ان سے مقابلہ کرنے دو، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے لیے کافی ہوں گے۔ پھر یہ رومی لشکر پر ٹوٹ پڑے اور رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رومی بادشاہ اپنے ایک جرنیل سے کہنے لگا کہ جو ان میں سے کسی نوجوان کو گرفتار کر کے لائے گا میں اسے اپنا مقرب اور سپہ سالار بنا دوں گا۔ رومی لشکر نے یہ اعلان سن کر اپنی جانیں لڑا دیں اور آخرکار ان تینوں بھائیوں کو بغیر زخمی کیے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومی بادشاہ بولا، ان تینوں سے بڑھ کر کوئی فتح اور مال غنیمت نہیں۔ پھر اس نے اپنے لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا اور ان تینوں بھائیوں کو اپنے ساتھ اپنے دارالسلطنت قسطنطنیہ لے آیا اور بولا، اگر تم اسلام ترک کر دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ ان بھائیوں نے ایمان پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی یہ پیشکش ٹھکرا دی اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کیا، یعنی فریاد کی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درباریوں نے جواب دیا، یہ اپنے نبی کو پکار رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان بھائیوں سے کہا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں 3 دیگوں میں تیل خوب کڑکڑا کر تینوں کو ایک ایک دیگ میں پھینکوا دوں گا۔ پھر اس نے تیل کی 3 دیگیں رکھ کر ان کے نیچے 3 دن تک آگ جلانے کا حکم دیا۔ ہر دن ان 3 بھائیوں کو ان دیگوں کے پاس لایا جاتا اور بادشاہ اپنی پیشکش ان کے سامنے رکھتا کہ اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تم سے کر دوں گا اور آئندہ بادشاہت بھی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ تینوں بھائی ہر بار ایمان پر ثابت قدم رہے اور بادشاہ کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے بڑے بھائی کو پکارا اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس مرد مجاہد نے انکار کیا۔ بادشاہ نے دھمکی دی، میں تجھے اس دیگ میں پھینکوا دوں گا، لیکن اس نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ آخر بادشاہ نے تیش میں آ کر اسے دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اس نوجوان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، آنن فانن اس کا سب گوشت پوش جل گیا اور اس کی ہڈیاں اوپر ظاہر ہو گئیں۔ بادشاہ نے دوسرے بھائی کے ساتھ بھی اسی طرح کیا اور اسے بھی کھولتے تیل میں پھینکوا دیا۔ جب بادشاہ نے اس قدر کڑے وقت میں بھی اسلام پر ان کی استقامت اور مصائب پر صبر دیکھا تو نادم ہو کر اپنے آپ سے کہنے لگا کہ میں نے ان مسلمانوں سے زیادہ بہادر کسی کو نہ دیکھا اور یہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ پھر اس نے چھوٹے بھائی کو لانے کا حکم دیا اور اسے اپنے قریب کر کے مختلف ہیلے بہانوں سے ورغلانے لگا، لیکن وہ نوجوان اس کی چال بازی میں نہ آیا اور اس کے پائے ثبات میں ذرا برابر لغزش نہ آئی۔ اتنے میں اس کا ایک درباری بولا، اے بادشاہ، اگر میں اسے پھسلا دوں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں تجھے اپنی فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا۔ وہ درباری بولا، مجھے منظور ہے۔ بادشاہ نے دریافت کیا، تم اسے کیسے پھسلاؤ گے؟ درباری نے جواباً کہا، اے بادشاہ، تم جانتے ہو کہ اہل عرب عورتوں میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور یہ بات سارے رومی جانتے ہیں کہ میری بیٹی حسن و جمال میں یکتا ہے اور پورے روم میں اس جیسی حسینہ کوئی اور نہیں۔ تم
اس نوجوان کو میرے حوالے کر دو، میں اسے اور اپنی اس بیٹی کو تنہائی میں یکجا کر دوں گا اور وہ اسے پھسلانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اس درباری کو 40 دن کی مدت دی اور اس نوجوان کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ درباری اسے لے کر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور سارا ماجرا اسے کہہ سنایا۔ لڑکی نے باپ کی بات پر عمل پیرا ہونے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ اس طرح رہنے لگا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر نوافل میں مشغول رہتا۔ یہاں تک کہ مقررہ مدت ختم ہونے لگی تو بادشاہ نے اس لڑکی کے باپ سے نوجوان کا حال دریافت کیا۔ اس نے آ کر اپنی بیٹی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں اسے پھسلانے میں ناکام رہی۔ یہ میری طرف مائل نہیں ہو رہا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دونوں بھائی اس شہر میں مارے گئے اور ان کی یاد اسے ستاتی ہے، لہٰذا بادشاہ سے مہلت میں اضافہ کروا لو اور ہم دونوں کو کسی اور شہر میں پہنچا دو۔ درباری نے سارا ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا۔ بادشاہ نے مہلت میں اضافہ کر دیا اور ان دونوں کو دوسرے شہر پہنچانے کا حکم دے دیا۔ وہ نوجوان یہاں بھی اپنے معمول پر قائم رہا، یعنی دن میں روزہ رکھتا اور رات بھر عبادت میں مصروف رہتا، یہاں تک کہ جب مہلت ختم ہونے میں 3 دن رہ گئے تو وہ لڑکی بے تابانہ اس نوجوان سے عرض گزار ہوئی کہ میں تمہارے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں، اور یوں وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر انہوں نے یہاں سے فرار ہونے کی ترکیب بنائی۔ وہ لڑکی استبل سے 2 گھوڑے لائی اور اس پر سوار ہو کر یہ اسلامی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک رات انہوں نے اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ لڑکی سمجھی کہ رومی سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہوئے قریب آ پہنچے ہیں۔ اس لڑکی نے نوجوان سے کہا کہ آپ اس رب جس کو آپ مانتے ہیں، جس پر میں بھی ایمان لا چکی ہوں، دعا کیجیے کہ وہ ہمیں ہمارے دشمنوں سے نجات عطا فرمائے۔ نوجوان نے پلٹ کر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے وہ دونوں بھائی جو شہید ہو چکے تھے فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ ان گھوڑوں پر سوار ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا، پھر ان سے ان کے احوال دریافت کیے۔ وہ دونوں کہنے لگے، ہم ایک ہی غوطے میں جنت الفردوس میں پہنچ گئے تھے اور اللہ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گئے اور وہ نوجوان اس لڑکی کے ساتھ ملک شام پہنچا اور اس کے ساتھ شادی کر کے وہیں رہنے لگا۔ ان 3 بہادر شامی بھائیوں کا قصہ ملک شام میں بہت مشہور ہوا اور ان کی شان میں قصیدے کہے گئے۔ دیکھا آپ نے ان تینوں شامی بھائیوں نے ایمان پر استقامت کا کیسا زبردست مظاہرہ کیا۔ ان کے دلوں میں ایمان کس قدر راسخ ہو چکا تھا۔ یہ عشق کے سے بلند بانگ دعوے کرنے والے نہیں، حقیقی معنوں میں مخلص اسلام تھے اور اپنے دین سے مخلص تھے۔ دونوں بھائی جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس کی سرمدی نعمتوں کے حقدار بن گئے، اور تیسرے نے روم کی حسینہ کی طرف دیکھا تک نہیں اور دن رات اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا، اور یوں جو بنیت شکار آئی تھی خود اسیر بن کر رہ گئی۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مشکلات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد چاہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا اہل قدم کا قدیم طریقہ رہا ہے۔ اس شامی نوجوان کا عزم استقلال، اس کی ایمان پر استقامت، مرحبا، نگاہوں کے سامنے 2 پیارے پیارے بھائی جام شہادت نوش کر گئے، مگر اس کے پائے ثبات کو ذرا بھی لغزش نہیں آئی۔ نہ دھمکیاں ڈرا سکیں، نہ ہی قید و بند کی صعوبتیں اپنے عزم سے ہٹا سکیں۔ حق و صداقت کا حامی مصیبتوں کی کالی کالی گٹاؤں سے بالکل نہ گھبرایا، طوفان بلا کے سیلاب سے اس کے پائے ثبات میں جنبش تک نہ آئی۔ خدا کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو بالکل خاطر میں نہ لایا، بلکہ راہ خدا میں پہنچنے والی ہر مصیبت کا اس نے خوش دلی کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ نیز دنیا کے مال اور حسن و جمال کا لالچ بھی اس کے عزائم سے اس کو نہ ہٹا سکا، اور اس مرد غازی نے اسلام کی خاطر ہر طرح کی راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔